جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگوں کو کچھ دن خوشیاں مناتے دیکھا کہ سال میں کچھ دن ایسے آتے کھیل تماشے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہارے کھیل تماشے کیسے دن ہیں؟ کہا کہ ان میں سے ایک وہ دن ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرایا تھا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تھا، ہم اس دن خوشی کا دن مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان لکل قوم عیدا ھذا عیدنا، ہم رمضان المبارک کا پورا مہینہ پانے کی خوشی میں عید منائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن خوشی کا دن منایا اور پھر فرمایا یہ دو دن خوشیوں کے اللہ نے میری امت کو نصیب فرمائے، اس امت کے لیے تیسرا دن عید کا کوئی نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زیادتیاں ہیں کہ کسی نے ایک دن عید غدیر کے نام پہ بنا رکھا ہے، کسی نے عید میلاد النبی کے نام سے دن بنا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے صرف دو دن عید کے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ اسے عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار آتی ہے، اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے، اس لیے بھی اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ میرے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ ملتا جلتا ہے جس کو وعید کہا جاتا ہے۔ عید، وعید، وعدہ، عود، یہ تمام الفاظ ایک ہی ماں سے نکلے ہوئے ہیں۔ عید خوشی ہے، وعید اللہ کی پکڑ ہے۔ فرمایا گیا کہ خوشی میں کہیں اتنا مست نہ ہو جانا کہ یہی عید تمہارے لیے وبال نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ عید والے دن فجر کی نماز سے لے کر عید کی ادائیگی کے بعد عیدگاہ سے نکلنے سے گھر جانے تک یہی پڑھتے رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کوئی اور بڑا نہیں، صرف ایک میرا اللہ بڑا۔ اللہ کی بڑائی کا، تاکہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دو۔ دیکھو خوشیاں بھی مقدر سے ملتی ہیں، اللہ جس کو چاہے رمضان کی خوشیاں دے دے، اللہ جس کو چاہے رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے اور قرآن سننے کی توفیق دے دے، اللہ جس کو چاہے روزے رکھنے کی توفیق دے دے۔ یہ نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں، نہ آپ کے قبضے میں ہے نہ میرے قبضے میں ہے۔ نماز کے لیے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، روزے کے لیے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ ہی کی توفیق سے انسان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کی طرف توجہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، یہ بچوں والا معنی ہے۔ اللہ زمینوں سے بڑا ہے، یہ بچوں والا مطلب ہے۔ اللہ چاند سورج سے بڑا ہے، یہ بچوں والا مطلب ہے۔ بے شک یہ مطلب بھی ہے، لیکن یہ بچگانہ ذہن ہے۔ اللہ کا نام اللہ کا نام ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑا ہے۔ اللہ کی شان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ کی قدرت ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ کی بخشش ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ کا انعام
ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑا ہے، اسی طرح اللہ کی پکڑ بھی سب سے بڑی ہے۔ بھائی عید کا دن ہے، توجہ سے میری ایک بات سن لیں، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، فطرے والی عید۔